اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ 57 اسلامک ممالک جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو ایک خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، جو ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی نبی کے غلام ہیں، وہ نبی مکرم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رحمۃ للعالمین کے غلام ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر بھی اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پیرا نہیں دے سکتے۔ وہ فرانسی ملک، وہ فرانس کے رہنے والے کتے بغیرت بدبخت، ان کا صدر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جاری کیے اور سر عام جاری کیے، ان کے اندر یہ جسارت کیسے آئی؟ کیسے انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا 57 ممالک کے ہوتے ہوئے؟ کس طرح انہوں نے یہ ہمت دکھائی؟ وہ ہمت انہیں ہم لوگوں نے دی ہے، ہم لوگوں نے انہیں یہ ہمت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اعلان جہاد نہیں کر سکے، ہم ان کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر سکے، ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے۔ ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر گئے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ کر گئے ہیں، انہوں نے کتنی بڑی جسارت کر دی ہے۔ ناظرین، رب کریم ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نبی کی توہین کو کبھی معاف نہیں کرتا، وہ اپنے نبی کی توہین کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ رب کریم جو ستار الوجود ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن جب کوئی اس کے نبی کی توہین کرتا ہے، جب کہ اس کے نبی پر انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ رب کریم اپنا قاعدہ کلیہ بدل دیتا ہے اور ان بدبختوں کے گناہوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اور یہ جو فرانسیسی ہیں، جو فرانس کے رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ ولد الزنا جو پیدا ہوتے ہیں وہ فرانس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں، تبھی تو انہوں نے ایسی جسارت کی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر افسوس ہم مسلمانوں پر کہ 57 ممالک ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس پر پیرا نہیں دے سکے، ہم ان کا جواب نہیں دے سکے ہیں، ہم یہ اعلان تک نہیں کر سکے ہیں کہ اگر انہوں نے خاکے جاری کیے تو ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ میزائل کیوں رکھے ہیں، ہم نے ایٹم بم کیوں بنائے ہیں؟ سجانے کے لیے رکھے ہیں۔ جو اپنے نبی کی عزت و ناموس پر پیرے نہیں دے سکتے، ایسے مسلمانوں کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی توہین ہو جائے اور کوئی مسلمان اپنے نبی کی عزت و ناموس پر پیرا نہ دے سکے تو پھر اس کا زندہ رہنا بھی کسی کام کری، اس کو تو مر جانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم مر کیوں نہیں گئے یہ سب کچھ دیکھ کر؟ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ان کو خوف خدا نہیں ہے، ان کو اپنے اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کل قیامت والے دن اپنے پیارے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے حکمران بے حس ہو گئے تھے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کھڑے ہو جائیں حکمرانوں کے خلاف جو اپنے اللہ اس کے رسول کی عزت اور ناموس پر پیرا نہیں دے سکتے، یہ جو اللہ اس کے رسول کو اعزاز پہنچانے والے دشمن ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
رب تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل پرندے بھیجے تھے. وہ تب بھیجے تھے جب کوئی خدا کا نام لینے والا اس وقت نہیں تھا. تب رب کریم نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو بھیج کر ان بڑے بڑے ہاتھیوں والوں کو مار گرایا. وہ ہاتھیوں والا لشکر تباہ برباد ہو گیا. وہ ابرا جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا. اور رب کریم نے اپنے پرندوں کو بھیج دیا, اپنے چھوٹے سے لشکر کو بھیج دیا. نمرود کو ختم کرنے کے لیے رب کریم نے مچھر کو بھیج دیا. فرعون کو ختم کرنے کے لیے ٹڈیوں کو بھیج دیا. یہ رب کریم کے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں. کیوں بھیجا؟ کیونکہ رب کے نام لینے والے بہت کم تھے, مسلمان بہت کم تھے. آج اگر ابابیل کے پرندے آ جاتے, آج اگر رب کریم کا کوئی اور لشکر آتا ہے تو وہ پہلے مسلمانوں پر آ کر کنکر گرائے گا, بعد میں پھر وہ کافروں کو دیکھے. وہ پہلے مسلمانوں کو آ کر جگائے گا. تو وہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں, وہ ابابیل کے پرندے پہلے مسلمانوں پر آ کر کنکر گرائیں گے کہ بدبختوں, تم تو رب کے نام لینے والے ہو, 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہو, اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اس کے نام کا کھاتے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, تم عزت مقام مرتبے ملے ہو, تو پھر بھی اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پیر نہیں دے سکتے. افسوس ہے تم لوگوں کو, صد افسوس کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں. کاش کوئی عمر فاروق پیدا ہوتے, کاش کوئی خالد بن ولید جیسا سپہ سالار, کاش کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آتے, کاش کوئی سلطان محمود غزنوی آتے, کاش کوئی شیر شاہ سوری آتے, تو آج پتہ چل جاتا, آج پتہ چل جاتا ان ظالموں بدبختوں کو کہ مسلمانوں کے نبی کی توہین کیسے کی جاتی ہے. آج پتہ چل جاتا ان لوگوں کو جب وہ ان کو کرارا جواب دیتے, اے مسلمانوں ہوش میں نہ کھو, حکمرانوں کو جگاؤ کہ یہ کچھ کرے, نہیں تو جب رب کریم کا عذاب آئے گا نا تو کچھ بھی نہیں بچے. یہ کرونا اس کی ایک لہر تھی, ایک نشانی تھی, اس نے جھنجھوڑا ہے. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, نبی مکرم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. ارے فرانسیوں بدبختوں, وہ تمہارے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے, وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ جو تمہاری شکلیں قائم اور دائم ہیں, یہ تم مزے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہو, کہ تم ترقی یافتہ ممالک تم بن چکے ہو, تو یہ صدقہ رسول اللہ کا ہے, کیونکہ وہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے. ورنہ جتنے گناہ ہیں نا, اب جتنے ہم گناہ کر رہے ہیں اور جتنے ہم برے ہو چکے ہیں, یہ تو ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی, یہ صدقہ رسول اللہ کا. ان ظالموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے.